آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنا مائک بند کر دیں، اور ہمارے شیخ عبدالسلام جن کو بلائیں وہ صرف اپنا مائک کھولیں، باقی سب سے درخواست ہے کہ مائک بند کر دیں۔ اور ماشاء اللہ تبارک اللہ، جزاک اللہ خیرن۔ شیخ شروع کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی شیخ، جی شیخ۔ جی جی شیخ پہنچ رہی جی بالکل پہنچ رہی ہے۔ جی جی آواز آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس کا آغاز اپنے حضرت علامہ داؤد راز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ان اشعار سے کروں۔ علامہ نے کبھی فرمایا تھا اور یہ دعا فرمائی تھی، اور اسی دعا کے ساتھ میں اس کانفرنس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین آنی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہا نور ایمان دے مجھے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اس میں زندگی و بندگی کے کل نظام بھی رکھے، اور قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا جو عرب میں بولی اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ عرب کے علاوہ مختلف ممالک میں مخصوص اشخاص اور اہل علم عربی زبان سے واقف ہیں اور اس پر مہارت تامہ رکھتے ہیں، مگر اکثر نابلد و ناآشنا تھے جو ایمان والے بھی ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، مگر عربی زبان سے ناواقف ہیں۔ ہم پہ دروازے کھلیں گے دانش و ادراک کے، ہو گئی جب آشکارا حکمت قرآن کے، افراد و امم کی ترقی کا راز قرآنی تعلیمات کی پیروی اور اس کی حکیمانہ نظم و ترتیب میں مضمر ہے۔ قرآن مقدس بنی نوع انسان کی فلاح و صلاح کے جملہ اجزاء اور عناصر پر مشتمل ہے۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ قرآنی تعلیمات کی تعمیل قرآن کے فہم و تدبر کے بعد ہی ممکن ہے، اور اسی لیے قرآن نے دل بدلا، قرآن نے دماغ بدلا۔ اس کتاب نے عربوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا جس نے ان کی دنیا بدل دی تھی۔ باسط رسالت سے پہلے خطۂ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام رائج تھا، مختلف قبائل کے آپس میں لڑائی جھگڑے عروج پر تھے، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لیکن اسی قرآن نے ان کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اور چند ہی برسوں میں ایک وسیع علاقے میں ایک ایسی حکومت معرض وجود میں آ گئی جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ قرآن عزیز جو رشد و ہدایت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور اس کا معجزانہ اسلوب بیان جن حکمتوں کا جامع ہے، جب تک ان سے آگاہی حاصل نہ کی جائے تب تک اس کی پیروی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم قرآنی الفاظ کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علم تفسیر اسی سلسلے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ حضرات، یہ ایک ایسی حیرت انگیز کتاب ہے جسے پڑھ کر لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے صرف تراجم پڑھ کر ہی اپنی زندگیاں سنوار لی ہیں۔ جب طلب صادق ہو تو خالق کائنات بھی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اخلاص نیت، شکر و حمد کا جذبہ اور قرب الہی کے حصول کے لیے طلب ہونی چاہیے۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، بلکہ اچھی تفاسیر بھی موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نیز عربی زبان سیکھنے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین اور منافقین کو بھی ملامت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ملامت کرتا ہے کہ وہ قرآنی آیات پر غور کیوں نہیں کرتے۔
جب غیر مسلموں کے لیے غور و فکر کی اتنی اہمیت ہے تو مسلمانوں کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہوگی. لیکن ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہے. ہم باطل نظریات کی طرف لپکتے ہیں، جھپکتے ہیں. ہم نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں تک اس کی تعلیمات پہنچاتے ہیں. اہل مغرب کی تصانیف پہ دم دیتے ہیں. قرآن ہے لپٹا ہوا جزدانوں میں. قرآن کے مطابق بنی اسرائیل کا قصور یہ تھا کہ وہ کتاب الہی کی تعلیمات کو چھپاتے تھے. ہمارا رویہ ان کے برعکس ہونا چاہیے. قرآن ہی ہماری فلاح کا راستہ ہے اور پستی اور زوال سے نجات کا ذریعہ بھی. حضرات گرامی، وقت کافی گزر گیا ہے اور اب میں مزید اپنی نظامت اور اس کے مقدمے میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بے شمار عرب و عجم حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، جن کی اکثریت عربی زبان سے ناواقف تھی. ان کی یہ خواہش تھی کہ اپنی مقدس کتاب کو جانیں اور اس کے علاوہ علوم جیسے اسباب نزول، مکی و مدنی وغیرہ سے واقف ہوں. چنانچہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کے ان حصوں کی تفسیر بیان کر دی جائے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. صحابہ کرام کا یہی منہج رہا کہ وہ سب سے پہلے تفسیر کے لیے اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، ورنہ وہ خود اس کے مطالب بیان کرتے تھے. دور تابعین کرام میں تفسیر کی ضرورت اور بڑھ گئی. اس نسل نو نے بالمشافہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے تفسیر کا علم سیکھا تھا. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ آیات کی تفسیر کرتے وقت سب سے پہلے وہ قرآن کریم کو دیکھتے تھے، پھر احادیث نبویہ کو دیکھتے تھے، پھر اقوال صحابہ کے طرف رجوع کرتے تھے اور آخری درجے پر اپنے اجتہاد سے کام لیتے. اس دور میں تفسیر کے پہلو بہ پہلو بہت سی موقوف و اسرائیلی روایات بھی شامل ہو گئیں. ایسی بحثیں شروع ہو گئیں جنہیں صحابہ کرام نے غیر ضروری ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا. تبع تابعین کا دور آیا تو اسرائیلیات کی بھرمار ہو گئی. فرقہ بندی نے جنم لیا جن میں بالخصوص معتزلی، جہمی اور قدری افکار و نظریات نے تفسیری اختلافات کا دروازہ اور کشادہ کر دیا. تفسیر میں جعلی روایات کی کثرت ہوئی، مگر صحیح نقل و روایت کا سلسلہ بھی ابھی آن بان کے ساتھ جاری رہا. عدم احتیاط سے جعلی روایات کے دیو مالائی کہانیاں اور داستانیں جزو تفسیر بن گئی. اور پھر ہم جس دور میں آج جی رہے ہیں اس دور کا کیا کہنا. الحمدللہ علماء اسلاف کی محنت اور تحقیق سے تفسیری روایات میں ضعیف اور موضوع حصہ غالب نہ ہو سکا، جس کا تدارک عہد صحابہ میں روایات کے ذریعے ہوا اور احتیاط یہ برتی گئی کہ ہر روایت کی تفتیش ہو اور ہر ایک کی تفسیر کو میزان صحت قرار دیا جائے. آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک علمی مجلس مذاکرہ منعقد کیا جا رہا ہے جس میں انہی جیسے امور پر انتہائی بے باکانہ گفت و شنود کی جائے گی اور درست رخ متعین کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ فی زماننا کچھ ایسے طالع آزما لوگ پیدا ہو گئے جو منمانی تفسیر کرنے، امت کی جھولی میں زیر زبردستی ڈالنے کی کوشش کرنے لگے. جنہیں تحقیق کی تا سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی وہ تحقیق کرنے لگ گئے. جنہیں تفسیر کے گر اور علمی اصول نہیں معلوم وہ بالجبر مفسر بننے پر آمادہ ہو گئے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. حضرات گرامی، شرعی اصول سے جو یکسر نابلد ہیں وہ شریعت میں گفتگو فرمانے لگے. جنہیں حدیث کی ہاں سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی وہ حدیث کا درس دینے لگے. یا اللہ، ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں اور کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں. بہرحال حضرات گرامی، دکھ اور تکلیف تو بہت ہے، لیکن مجھے خوشی آج اس بات پر ہو رہی ہے کہ آج کے اس عظیم الشان سیمینار کی صدارت کے لیے احباب نے جس شخصیت کے بارے میں مشورہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مستحق بھی وہی ہیں. کیونکہ علامہ اقبال نے میرے کارواں کے لیے جو علامتیں بتائی ہیں، نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، وہ سب اس شخصیت کے اندر بدرجائے اتم پائی جاتی ہیں. علمی گہرائی بھی ہے، زہد و پارسائی بھی ہے، خدا ترسی اور خشیت الہی جیسے تمام اوصاف
اس شخصیت کے اندر موجود ہیں۔ میرا اشارہ کلام عالم اسلام کی انتہائی معروف و مشہور ہستی، دعوت و تبلیغ کی عظیم شخصیت و قامت، درجنوں کتابوں کے مؤلف و محقق اور مترجم فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ کی طرف ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا پورا حصہ اس میدان کارزار میں لگا دیا ہے۔ میدان تحقیق و تعلیف میں بے تحاشا تجربہ رکھتے ہیں آپ۔ مجھے امید قوی ہے کہ آج کی یہ کانفرنس عظیم نتیجوں پر منتج ہوگی اور کشود بخش اور سود مند عناصر سے خالی نہ ہوگی۔ آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ اب بلا کسی تاخیر و تمہید سیمینار کا حسن آغاز کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں صدر عالی وقار سے انتہائی ادب و احترام سے التماس گزار ہوں کہ 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آئے تو اس رات کی اوقات بنے گی۔ آپ آئیے، کرسی صدارت آپ کی منتظر ہے، تشریف لائیے اور اجازت یہ بلب بھی جلا دو نا، اس سیمینار کا آغاز کروں۔ باہر والا بلب جلا دو، حضرات باہر والا بلب جلا دو۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب آپ اپنا پروگرام شروع کریں اللہ کے نام سے۔ جی اللہ جزاک خیر آپ کو۔ حضرات صدر سیمینار کی اجازت کے بعد آئیے قرآن کریم کی چند آیات سے اس بزم سعید کا آغاز سعید کرنا چاہتے ہیں۔